سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شوروں میں مبینہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کے معاملات رک ہی نہیں پا رہے ہیں۔ آئندہ تعلیمی سال کے لیے تدریسی کتابوں کی چھپائی میں بھی بڑے پیمانے پر کرپشن کے معاملات سامنے آئے ہیں اور سیپرا نے قانون کی خلاف ورزی اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا نمائندہ کراچی زاہد کھوکھر نے۔ زاہد، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سیپرا نے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے 5 ارب روپے کے ٹینڈرز میں جو سنگین بے ضابطگیاں سامنے لائی ہیں ان کی اصل نوعیت کیا ہے اور یہ معاملہ اتنا سنگین کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے جو بے ضابطگی، کرپشن اور دیگر جو معاملات تھے اس کے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا، اور یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ سیپرا کی طرف کچھ پبلشرز گئے اور انہوں نے اعتراضات اٹھائے کہ یہ جو قانون کی خلاف ورزی کر کے جو قواعد اور ضوابط ہیں ان کے خلاف جا کے جو اپنے من پسند ٹھیکیدار ہیں یا پبلشرز ہیں ان کو یہ ٹھیکے دیے گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے جو اس کی ریویو کمیٹی تشکیل دے دی گئی، اور یہ بنیادی طور پر جو اکیڈمک سال جو ابھی آنے والا ہے گزشتہ 2026-27 اس کے لیے جو درسی کتاب ہیں ان کے جو کانٹریکٹ دیے گئے تھے مختلف ٹھیکیداروں کو، اس کے حوالے سے یہ ریویو کمیٹی بنائی گئی، اور اس ریویو کمیٹی نے اپنا ڈیسیجن دے دیا، جو معاملات کا جائزہ لیا، اور کہا گیا ہے کہ سرکاری خزانے کو اس عمل سے تقریباً 9 کروڑ روپے کا نقصان ابتدائی مرحلے میں ہوا ہے، جو مختلف انہوں نے پورشنز کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ 5 رکنی کی ریویو کمیٹی نے پروکیورمنٹ کے چیئرمین جو بنائے گئے تھے نصرت سہتو صاحب، اس سمیت 5 افسران کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن ریکمینڈ کیا ہے کہ محکمے کو چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں تاکہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے۔ سندھ میں لاکھوں بچوں کو مفت کتب کی ترسیل میں یہ سیپرا نے کہا ہے کہ بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں، اور آئندہ تدریسی سال پر پیکیجز کے ٹینڈر میں سیپرا رولز کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے۔ من پسند پبلشرز کو اربوں روپے کے کام دینے اور نئے کانٹریکٹرز کا راستہ روکنے کی شکایت پر یہ بڑا قدم جو ہے وہ سامنے آیا، اور سیپرا ریویو کمیٹی نے پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین اور ممبران پر محکمہ جات کارروائی کی سفارش کی ہے۔ جو ایک کمیٹی جو بنائی گئی تھی 5 رکنی، جس کے چیئرمین ہیں موجودہ مینیجنگ جو ڈائریکٹر ہیں سیپرا کے غلام قادر تالپور صاحب ہیں، اس کے ساتھ ان کی کمیٹی میں جو پی این ڈی کے جو چیف آف سیکشن ہیں فرمان علی چانجو صاحب، وہ اس میں شامل تھے، اور ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشنل ممبر کے طور پہ تھے جس میں حاجی سہتو صاحب، وہ بھی اس میں شامل تھے، ناظم حاجی ہیں ممبر ہیں سیپرا کے، وہ شامل تھے، اور 5ویں جو ممبر ہیں وہ بھی سیپرا کی طرف سے جو ہے وہ عبدالسمیع کہر جو ہے وہ شامل تھے۔ انہوں نے یہ ڈیسیجن دے دی ہے، اب لکھا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ سیکرٹری ایجوکیشن کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، اور جو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے اس پر آپ اپنی کارروائی کریں۔ یہ نظر اس طرح سے آ رہا ہے کیونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ کوئی آج کے نہیں ہیں، کئی سالوں سے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں یہ معاملات چل رہے ہیں، اور اس کو ایڈریس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاص طور پر سندھ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اربوں روپے اسی طرح سے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ جو بچے ہیں وہ مفت تدریسی کتابیں جو ہیں وہ حاصل کریں۔ ہمیشہ اس طرح سے ہوا ہے کہ جس طرح سے تعلیمی سال شروع ہو جاتا ہے مگر اسی جو قواعد ضوابط کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جو اب اپنے من پسند پبلشرز ہوتے ہیں ان کو نوازا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے بتایا بھی تھا کہ جو پبلشرز ہیں جنہوں نے وقت پر یہ کتابیں نہیں چھاپی تھی ان پر قانونی طور پر جرمانے عائد کیے جانے تھے، جو بھی ان سے ویو آف کیے گئے۔ دوسری امپورٹنٹ بات بھی یہ بتاؤں کہ ایک تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے معاملات ہیں، دوسرا ان کو ایک اہم معاملہ سامنے ان کو ملا تھا، وہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے جو کتابیں ہیں وہ چھاپنے کے لیے بھی ان کو کہا گیا تھا۔ تقریباً 67 کروڑ روپے کا یہ معاملہ تھا، وہ بھی اسی طرح سے جو معاملات سامنے آئے کہ وہ بھی اس کا کوئی ٹینڈر نہیں کیا گیا، ان کا ٹینڈر کرنا چاہیے تھا، دوسرے پبلشرز ہیں ان کو یہ دینا چاہیے تھا، مگر انہوں نے جو آلریڈی خود ان کے دیے ہوئے تھے جو پبلشرز ان کو ہی جو ہے کنٹینیو کرایا۔ سنگین اس میں جو خلاف ورزی کے معاملات ہیں وہ سامنے آئے۔ گزشتہ سال جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی کیا گیا ہے، کرپشن کو صریحاً دیکھا جائے تو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف 5 پیکیجز میں سرکاری خزانے کو 9 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا دیا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ رقم کہاں اور کیسے ضائع ہوئی ہے؟
دیکھیں وہاں جس طرح سے جو پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں انہوں نے قانونی طور پر بتایا ہے کہ جس طرح سے ایک کتابیں چھاپی جانی چاہیے تھی، دوسرا یہ ہے کہ ریٹ جو ہوتا ہے وہ اتنا ہائی کیا گیا ہے. تقریباً جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے کتابوں کی چھپائی میں تقریباً 100% جو ہے ریٹ بڑھا دیا ہے. تو اس میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جو پنجاب کے اندر جو کتاب کی چھپائی کے ریٹ ہے وہ جب وہ انتہائی اس میں، اور سندھ کے کتابوں کی چھپائی میں اتنا دن رات کا فرق ہے کہ جس میں ہے تقریباً جو ہے پنجاب میں اگر مثال کے طور پر جو مختلف اعداد و شمار ہمیں ملے ہیں کہ اگر انگلش کی کتاب ہے وہ 155.76 روپے کی ہے، اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر یہ جو کتاب چھاپی جاتی ہے وہ 53.56 روپے میں یہ چھاپی جاتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 100 گنا سے بھی زیادہ یہ رقم بن جاتی ہے. اسی طرح سے اگر جو ہے ریاضی کی جو کتاب ہے 300 صفحات پر مشتمل ہے، وہ بھی یہاں پر جو ریٹ ہے سندھ کے اندر 329.64. یہ وہی کتاب پنجاب کے اندر جو ریٹ ہے جو سرکاری طور پر چھاپی جاتی ہے وہ 246 صفحات پر مشتمل جو کتاب ہے وہ 110.45 روپے میں چھاپی جاتی ہے. اسی طرح سے جو اردو ہے وہ سندھ کے اندر 118 صفحات پر مشتمل جو کتاب ہے 140 روپے میں ہے. پنجاب میں 118 صفحات وہی جو کتاب ہے وہ 66.77 روپے میں چھاپی جاتی ہے. اب آپ بتائیں گے سندھ میں آنے کے بعد کوئی ان کے ریٹ کو پر لگ جاتے ہیں کیا؟ یہاں پر جو کاغذ استعمال کیا جاتا ہے کو اتنا کوئی امپورٹڈ کوالٹی کا ہوتا ہے کہ جو 100% سے زیادہ جہاں پر ریٹ جو ہے حاصل کیے جاتے ہیں. جو سوشل اسٹڈیز کے 200 صفحات پر مشتمل جو کتاب ہے وہ 242.75 روپے میں یہاں پر سندھ میں چھاپی جاتی ہے. وہی کتاب جو 106 صفحات کی جو سوشل میں یہ بھی آیا ہے کہ نئے کنٹریکٹرز کو اس میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا اور جو مخصوص پبلشرز تھے صرف ان کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. کیا واقعی ایسا ہی کچھ ہوا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا ہے تو کن بنیادوں پر ان کو یہ کانٹریکٹس دیے گئے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ریویو کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ یہ جو نئے کانٹریکٹرز ہیں ان کا راستہ روکا گیا، اور جو پرانے کانٹریکٹرز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا. پبلشرز ہیں قانونی طور پر اگر جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ اگر انہوں نے کام وقت پر نہیں کیا ہے تو ان پر جرمانے عائد ہونے چاہیے تھے، ان کو تو پینلٹی ہونی چاہیے، ان کو تو بلیک لسٹ کرنا چاہیے تھا قانونی طور پر، مگر ان کو بجائے اس کارروائی کرنے کے ان کو پھر اور نوازا گیا ہے. آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے وہ پبلشرز اور ان افسران کی جو ملی بھگت ہے اور اسی طرح سے جو معاملات کرپشن کیے جاتے ہیں. آپ جس طرح سے میں نے بتایا کہ پنجاب کے اندر کتنا ریٹ ہے، وہی کتاب جو ہے پنجاب کے اندر کس قیمت کے اندر چھاپی جاتی ہے یا کس قیمت میں ملتی ہے، اور وہی کتاب جو ہے سندھ کے اندر کتنی مل جاتی ہے. تو تھوڑا سا جو ریٹ ہے اس میں بھی فرق ہے. تو نئے کانٹریکٹرز کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرانسپیرنسی دسمبر 2024 میں جس پروکیورمنٹ چیئرمین اور دیگر افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے، کیا ان کے خلاف کسی ایک کے خلاف بھی کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا یا سب کچھ فائلوں میں دبا کر رکھ دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اور وہ تو ادارے جس کی ذمہ داری ہے وہ دے دیتے ہیں، اور مختلف جو قانونی اس میں خلاف ورزی ہوتی ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے بے ضابطگی ہوتی ہے. آپ ٹھیکے کو اوپن رکھیں گے آپ معاملات کو تو پھر ڈیفینیٹلی کمپٹیشن آتی ہے. جو لو ریٹ دے گا تو اس کو دینا چاہیے، تو قانونی طور پر تو قانون کا تقاضا یہی ہے، مگر یہ خود اس طرح سے ملی بھگت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی یہ تمام معاملہ سامنے آتے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ سندھ کے اندر کہ اگر اس طرح کی کارروائی ریکمنڈ کی گئی ہے تو اس وقت تک ہمیں تو کوئی کارروائی نظر نہیں آتی ہے.